اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ کی شان کا بیان تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ شان والے ہیں، یعنی بہت بڑے درجوں والے اور بہت بڑے عرش والے۔ وہ اپنی مرضی سے، یہ نہیں کسی سے مشورہ کر کے، نہ اپنی مرضی سے جس پر چاہتے ہیں وہی نازل کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ کیوں؟ تاکہ وہ قیامت والے دن سے ڈرائیں، لینذر یوم الطلاق، تاکہ قیامت والے دن سے ڈرائیں۔ اب قیامت والے دن کے احوال ہیں، آج کے درس کے اندر قیامت کی حالت کا بیان ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ہم بارزون، اس دن یہ سارے کے سارے ظاہر ہو جائیں گے، مسلمان کافر دہریے، یہ سارے کے سارے چھوٹے بڑے سارے ظاہر ہو جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے کوئی بچ کر نہیں نکل سکے گا، اللہ سے کوئی چیز چھپے گی نہیں۔ سارے جب ظاہر ہوں گے، لمن الملک اليوم، اللہ اعلان کریں گے، اللہ آواز لگائیں گے، لمن الملک اليوم، ہے آج کے دن کوئی بادشاہ، للہ الواحد القہار، آج کے دن ایک ہی بادشاہ ہے جو اکیلا ہے اور سخت پکڑ کرنے والا ہے، قہار ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر ایک جان کو جو کچھ اس نے کمایا۔ آج کے دن یہ نہیں کہ سفارش پیسہ وغیرہ دے کر بچ جائے گا، نہ، جو کچھ کیا ہے دنیا کے اندر اس کی بقدر آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، اللہ خود فرمائیں گے آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھے دن سے بھی پہلے مخلوق کا حساب اللہ لے لیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اے محمد الرسول اللہ، ڈرائیے آپ ان کافروں کو، یوم الآزفۃ، اس دن سے جو دن قریب ہے۔ اب وہ کتنا قریب ہے تو اس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت بس آنے والی ہے۔ کب آنے والی ہے یہ نہیں بتایا۔ پوچھا کہ کب آئے گی پیغمبر علیہ السلام سے، تو فرمایا میں آ گیا نا، بس سمجھو اب قیامت آنے والی ہے۔ پھر اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں محمد اور قیامت دونوں اس طرح ہیں، یعنی میں آ گیا، اب قیامت کا انتظار کرو۔ تو فرمایا وہ بہت قریب ہے، آنے والی ہے۔ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، جب کلیجے منہوں کو آ جائیں گے غم سے بھرے ہوئے۔ جب انسان کا دل زیادہ غم زدہ ہوتا ہے یا سخت قسم کی پریشانی کے اندر ہوتا ہے تو انسان محاورے کے طور پر کہتا ہے کہ میرا کلیجہ، میرا دل منہ کو آ گیا، اس چیز کا بیان ہے۔ فرمایا کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ ما للظالمین من حمیم، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی حمایتی والا، شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، یطاع، جس کی بات مانی جائے۔ ہاں، اگر سفارش کسی نے کی تو کرے، لیکن مانی کس کی بات جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کسی کی بات مانی نہیں جائے گی۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ کی ذات وہ ہے جو جانتا ہے خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو۔ آج ہم آنکھ پھیر لیں ادھر ادھر، کسی انسان کو تو پتہ نہیں چلتا نا، لیکن اللہ کیا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جاننے والا ہے کہ کس کی آنکھ کس حساب کے اندر ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بات مشہور ہے کہ یہ بہت بد نسلہ آدمی ہے کہ اس نے آنکھوں کو پھیر دیا ہے۔ اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جاننے والا ہے کہ کس نے کس رخ کے اوپر آنکھ کو پھیرا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ سورہ ہود کے اندر ایک آیت تھی جو ہم نے پڑھی، الا انہم یثنون صدورہم، یہ مشرک لوگوں کی ایک عادت تھی، یہ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو اس طرح چھپا لیتے تھے، ٹھٹھے اور مذاق کے طور پر۔ کہتے تھے اللہ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے، ہم اپنے سینے کو ہی چھپا دیتے ہیں، نیچے ہو جاتے۔ تو فرمایا نہ، ایسا نہیں کرنا۔
کیا وما تخفی الصدور، جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کے لیے تو سامنے ہے نا، وہ آپ کے لیے چھپا ہوا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ والذین، اور وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، من دونی، اس اللہ کے علاوہ، لا یقضون بشیء، وہ کسی قسم کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اب بتوں کو یا اور لوگوں کو فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس بات کو پہلے ہی اوپر ختم کر دیا، لمن الملک اليوم، آج کے دن کون ہے میرے علاوہ، کوئی بھی نہیں ہے، تو جب کوئی نہیں ہے تو فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ اولم یسیروا، کیا یہ لوگ نہیں چلتے، فی الارض، زمین کے اندر، یعنی یہ سیر فی الارض نہیں کرتے، یعنی زمین کے اندر ذرا چل پھر کر دیکھتے نہیں ہیں۔ سیر دو طرح کی ہے، یاد رکھ لیں۔ ایک سیر تو یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر گھومیں پھریں صرف اور صرف اپنے مزے کے لیے، تو اس کے اوپر نہ آپ کو کوئی گناہ ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی ثواب ہے، وہ مباح کام ہے، ویسے ہی گیا چکر وغیرہ لگا کر واپس آ گیا، سیر و تفریح نہ۔ دوسری سیر فی الارض کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کا معائنہ کرنا، یہ جو سیر فی الارض ہے اس کے اوپر ثواب ہے۔ اللہ کی قدرت کو جا کر انسان دیکھے، پھر اللہ کی تعریف کرے، یا زمین کے اندر چلتے ہے کس لیے، یہ پرانی چیزوں کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کرے کہ اللہ نے ان قوموں کو کیسے تباہ کیا، ادھر پہلے قومیں بستی تھی، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کیا ہے، ثواب ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا اولم یسیروا فی الارض، اس سے مراد یہی ہے کہ جاؤ ذرا جا کر دیکھو پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیسے کیا۔ فینظروا، پس یہ لوگ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ تو تھے بھی ان سے قوت میں سخت، یعنی ان کے پاس قوت بھی کیا تھی، زیادہ تھی۔ ان کے پاس کیا قوت ہے، 6 فٹ قد ہے ان کا، زیادہ زیادہ 7 فٹ ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ ان کے وہ قد بھی کیا 120 اور 150 180 فٹ قد والے وہ لوگ تھے، ان سے زیادہ طاقت میں سخت تھے۔ وہ آثارً فی الارض، اور آثار کے اعتبار سے بھی زمین میں وہ کیا تھے، زیادہ تھے۔ آثار کہا جاتا ہے کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں جو مرنے کے بعد یاد کی جائیں، جیسے آج لوگ یاد کرتے ہیں نا، ہمارا فلاں دادا اتنی زمین والا تھا اور وہ اتنی طاقت والا تھا، اتنے پیسے والا تھا، اسے آثار کہا جاتا ہے۔ فرمایا تم سے زیادہ آثار کے اندر بھی وہ تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس پکڑا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ قوم لوط، سمود، عاد، ان ساری کے ساری قوموں کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ وما كان لهم من الله من واق، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی جو اللہ کے باغی ہیں ان کے لیے نہیں ہے چھٹکارا، من اللہ، اللہ سے، من واق، کوئی بچانے والا نہیں ہے کہ اللہ سے آ کر انہیں کوئی بچائے۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ وجہ کیا ہے، یہ سارا معاملہ کیوں ہے، اللہ کیوں پکڑتے ہیں، جنت قیامت یہ چیزیں کیوں ہیں؟ تو فرمائے ذالک بانہم کانت تأتیہم، اس لیے کہ ان کے پاس آئے رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فکفروا، انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، کفر کیا، فاخذہم اللہ، پس اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ بہت سخت اور سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، قسم بخدا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی واضح نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِین، اور واضح دلائل دے کر۔ اب پیچھے یہ جو بات کی نا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو رسولوں میں سے ایک رسول موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی واضح نشانیاں دی تھی، انہیں بھی دے کر بھیجا تھا، تو فرعون نے کیا کر دیا، جھٹلا دیا۔ واضح نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی تھی، فی 9 آیات، 9 نشانیاں دی تھی، جو 9 نشانیاں ہم نے پڑھی، عصا، ید بیضاء، اور اسی طریقے سے اور ان کے پانی کے اندر جوؤں کا آ جانا، ان کا پانی صاف، کئی قسم کی نشانیاں تھی۔ فرمایا الی فرعون و حامان و قارون، بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ فرعون کیا تھا، بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر تھا، قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، روایات کے اندر آتا ہے۔ تو فقالوا، ان ساروں نے کہا، ساحر کذاب، جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ کسے کہہ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، جھوٹا اور جادوگر ہے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، پس جب آ گیا حق ہماری طرف سے، تو قالوا، کہنے لگے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، قتل کر دو ان کے بیٹوں کو۔ کن کے بیٹوں کو؟
آمنوا معہو، ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ یہ جو قتل کا حکم دیا ہے نا فرعون نے، یہ وہ والا حکم نہیں ہے جو پہلے ہم نے پڑھا تھا۔ پہلے جو حکم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تھا۔ یہ جو حکم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے دیا نا، یہ کب؟ کہ جب فتح ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کو، جب میدان جنگ لگا۔ میدان جنگ سے کیا مراد؟ وہ جب جادوگر وغیرہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی، اس فتح ملنے کے بعد فرعون نے کہا اب کیا کرو؟ ان لوگوں کو قتل کرو جو ایمان لائے ہیں، ان کے بیٹوں کو اٹھاؤ، گھر سے اٹھا کر قتل کر دو۔ یہ وہ والا حکم ہے۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے کافروں کی تدبیریں مگر کیا؟ گمراہی۔ کافر جو بھی کام کرے گا وہ گمراہی سے خالی نہیں ہوگا۔